نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی معافی کے بارے میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، جیسا کہ درج ذیل آیت میں یہ مضمون ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے پہلا قاعدہ۔ اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو اور برائی کے بعد نیکی کر، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ نیک اعمال سے معافی کا ذکر احادیث میں کئی جگہ آیا ہے۔ مثلا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے اور چہرے سے اور سر سے اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، جس کسی بھی مسلمان کو فرض نماز حاضر ہو جائے یعنی نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور نماز کا رکوع سجدہ بھی اچھی طرح کرے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کرے، اور یہ کفارہ سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور تیسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ وہ روایات ہیں جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک اعمال کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ سمجھیے کہ اگر گناہ صغیرہ کے بعد گناہ کبیرہ سے نہ بچے، اگرچہ طاعات ضروریہ یعنی فرائض کا پابند ہو یا طاعات ضروریہ کا پابند نہ ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو ان 2 حالتوں میں صغائر کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث میں طاعات ضروریہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی قید لگائی گئی ہے کہ دونوں ہوں تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغائر کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ نیکیوں کی وجہ سے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی صورت میں صغائر معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں شریعت کا ضابطہ وہ یہ ہے، نمبر 1 تمام کبائر حتیٰ کہ شرک اور کفر اور نفاق توبہ کرنے کی صورت میں معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ توبہ کی شرائط پوری کی جائیں، جیسے آگے یہ مضمون آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کفر اور شرک نفاق جیسے کبائر کے علاوہ بقیہ کبائر گناہ کیے ہوں اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر یہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو اول سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ ایمان موجود ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کفر و شرک نفاق کی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو ایسے شخص کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 3 ضابطے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جائے اور یہ رکنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ نمبر 2 اس گناہ پر جو اس نے کیا ہے اس پر نادم ہو۔ نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4 اگر اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا حق رہ گیا، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا تو اس کو مکمل کرے، اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو تو پھر اس کی ادائیگی کا
اور اس کی معافی کا اہتمام کرے، یعنی کسی کا حق دبائے تو واپس لوٹا دے، کسی کو گالی دی ہے تو معافی مانگ لے، غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا تو معافی مانگ لے۔ اس طرح یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو یہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔